الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج دی اے عظیم الشان سالانہ جامعہ رحمانیہ اہل حدیث کنگن پور دے زیر اہتمام عظیم الشان فقید المثال اور تاریخ ساز کانفرنس طلباء دے اور طالبات دے درس نظامی اور حفظ القرآن دے مبارک موقع تے جس دا انعقاد ہوتا ہے۔ الحمدللہ علماء کرام اللہ دی توفیق نال اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرما رہے نے، قائدین دے خطابات سماعت فرما چکے ہو، اور میرے بعد انشاءاللہ تعالی میرے برادر اکبر قاری القرآن بلبل قرآن حضرت مولانا قاری محمد احمد حسن ساجد صاحب آپ فیصل آباد اور قاری القرآن ولی الرحمن حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب آپ ساہیوال انشاءاللہ تعالی اللہ دی توفیق نا علماء کرام خطابات فرمان گے۔ ولی کامل حضرت قاری محمد صادق رحمانی صاحب اور پھر فرزندان رحمانی صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رحمانی صاحب نو بیٹیاں دی فوج عطا فرمائی ہے، اللہ انہوں سلامت رکھے۔ قاری محمد خالد صاحب، قاری ابو ذر صاحب اور دیگر ماشاءاللہ انہاں دے برادران، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں قبول فرمائے۔ ذرا اونچی آمین کہو مل کے۔ اسی میرا مطلب کنی دیر تو میں دیکھ رہا بڑے سہمبے سہمبے تے پریشان جائے تے تھکے تھکے تو انو پریشان ویکھ کے اسی پریشان ہو جانے ہاں۔ بھئی اللہ خیر ہی کرے، کس وجہ تو لوگ پریشان نے،
تو اس واسطے اللہ دی توفیق نہ قرآن سن کے سبحان اللہ الحمدللہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نام پاک سن کے درود پاک بھی پڑھنا ہے، بڑی محبت نہ، بڑے پیار نہ اور بڑی عقیدت نہ اللہ دے فضل نہ تشریف رکھو۔ میرے بھائیو، میرے برادر، اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس کائنات دے اندر بڑی کثرت دے نال انبیاء علیہم السلام نو مبعوث فرمایا، اور سب تو آخر آمنہ دے لال علیہ السلام آپ اس دنیا تے جلوہ گر ہوئے، آپ اس دنیا تے تشریف لے آئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہر لحاظ دے نال اعلیٰ بنایا، ہر لحاظ دے نال افضل بنایا، ہر لحاظ دے نال سب نالو بہتر اور اللہ ذو الجلال نے برتر بنایا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام خاندان دے لحاظ نہ سب تو اعلیٰ، میرے آقا علیہ السلام ذات دے لحاظ نہ سب تو اعلیٰ، پیارے پیغمبر علیہ السلام ہر لحاظ دے نال بے مثال با کمال نے، اور اللہ ذو الجلال نے عظمت تے شان تے وقار تے مرتبہ اے عطا فرمایا کہ ساڈے محبوب علیہ السلام آئے سب تو بعد، آئے تمام انبیاء دے بعد، لیکن اللہ ذو الجلال نے سپیکر تے کون ہے دی کو کٹاؤ ذرا ایکو درہ کٹ کرو، اللہ ذو الجلال والاکرام نے اے شان تے مرتبہ عطا فرمایا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام آئے تمام انبیاء دے بعد نے، پر اللہ ذو الجلال نے شان عطا فرمایا کہ آئے سب نالو بعد دے اندر نے، پر اللہ دے جنت دے اندر سب نالو پہلا تشریف لے جا رہے ہیں۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ دے غور فرمانا، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت طیبہ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت دا ذرا اندازہ فرمانا۔ اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا، ذرا اعلان خداوندی سماعت فرما لینا۔ اللہ ذو الجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ دے لال علیہ السلام تے اللہ ذو الجلال دا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف رحیم۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہر لحاظ دے نال افضل بنایا، ہر لحاظ دے نال اعلیٰ بنایا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اور جہاد نہ ویکھو، ادھر ویکھو میرے وقت، اللہ ذو الجلال والاکرام نے خاندان دے اعتبار نال میرے پاک نبی نو سب تو اعلیٰ اور یہی وجہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کہہ دو ذرا صلی اللہ ہو، ذرا ہاتھ چوکے ہلا کے بہاؤ صلی اللہ ہو علیہ وسلم۔ کائنات امام پیغمبر علیہ السلام نے خود اپنی زبان نبوت جو ارشاد فرمایا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ ذو الجلال نے اولاد اسماعیل وچوں انج سمجھو نا کہ اللہ ذو الجلال نے جناب ابراہیم علیہ السلام نے بڑیاں شانہ دے نال ہم کنار فرمایا، پھر ابراہیم اللہ نے جناب اسماعیل نو پیدا فرمایا، اور پھر جناب اسماعیل علیہ السلام نو اللہ نے کئی بیٹے عطا فرمائے نے، انہاں وچوں کنانا دی اولاد نو اللہ نے سب نالو اعلیٰ بنایا، اور کنانا وچوں اللہ نے پھر قریش نو سب نالو اعلیٰ بنایا، اور قریش وچوں پھر اللہ نے ہاشم نو سب نالو اعلیٰ بنایا۔ میں
قربان جاواں تے ہاشم وچوں پھر اللہ نے آمنہ دے لال علیہ السلام نو سب نالو آلہ بنایا ہے۔ ماشاءاللہ میرا پتر استاد جی ویلکم، بسم اللہ جی آیا نو اہلاً سہلاً مرحبا میرے استاد محترم، اللہ نے سیدنا لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین کہو۔ کر لیا کرو مولویاں واسطے بھی دعا کر لیا کرو ہے تو ہی جدو مولویاں واسطے دعا کرنے تو ہی اینج ساڑھے ول ویکھن لگ پیندے ہو، پریشان جا ہو کے اس واسطے دعا کر لیا کرو اللہ ان تمام ساڑھے علماء کرام نو سیدنا لمبی زندگی عطا فرمائے، ذرا آمین کہو۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام نا حسب دے لحاظ نا سب تو آلہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نسب دے لحاظ نا سب تو آلہ، آپ خاندان دے اعتبار نا سب تو آلہ، میں قربان جاواں اور کنگن پور دے باسیوں اردا گرتو آن والیوں پروانیوں قرآن دے، اور یہی وجہ آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام رات دی تاریکی ہے، رات دا سناٹا ہے، آمنہ دے لال علیہ السلام مدینہ طیبہ دے اندر آرام فرما رہے ہیں تے اچانک ہی نا اچانک ہی ذرا باروں شور آ گیا ہے، انج لگتا جی میں کوئی مدینے تے حملہ کرنا چاہتا ہے، کوئی مدینے تے حملہ آور ہو گیا ہے۔ واہ سونے آئے میں تو آڈی بہادری تو قربان جاواں، میں تو آڈی عزت دے عظمت تو سارا جگ قربان کر دے آئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا اینج اپنے کوڑے دے سوار ہوئے، کائنات دے امام علیہ السلام اینج تلوار اپنے ہاتھ دے اندر لہران دے جا رہے ہیں، میرے پاک پیغمبر شہروں بار تشریف لے گئے، صحابہ پتہ چلیا تے پریشان ہو گیا، خریت ہے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام اچانک کی بار تشریف لے گئے، اینج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آپ نے دشمن نو دیکھے آنا، میرے پاک پیغمبر نالے دشمن وال سواری دوڑا رہے ہیں، نالے دشمن وال کوڑا دوڑا رہے ہیں، تے نال آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اور گل سن لو میری ہے، آپ فرماندے نے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور مینو عام نہ کوئی سمجھے آجے میں عبد المطلب دی اولاد وچوں آئے، میں خاندانی اللہ دا نبی تے سچا اللہ دا نبی آئے، میں جھوٹا نہیں دے، میں عبد المطلب دی اولاد وچوں آئے، یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے خاندان دا تعارف کروایا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام خاندان دے اعتبار نال بھی سب نالوں آلہ نے، بولو سب نالوں آپ دا خاندان بھی سب نالوں آلہ ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیئے ذات دی گل کریے نا، پیارے پیغمبر علیہ السلام ہر لحاظ نہ سب تو آلہ ہے، ہر لحاظ نہ سب تو بالا ہے، میں قربان جاؤ اللہ دے قرآن دے الفاظ نو ذرا بڑی محبت دے پیار نہ سماعت فرما جانا، اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں تے لاکھ بار میں اپنی جان قربان کردہ جاواں، اللہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ پیارے پیغمبر ماشاءاللہ بڑے صاحب بھی آگئے، صدیقی صاحب بھی آگئے، الحمدللہ رونقاں لگ گئیاں، بہاراں لگ گئیاں، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال نے کیسا شان عطا فرمایا فرمایا اے میرے نبی علیہ السلام اساں توانو شاہد بھی بنایا اساں توانو مبشر بھی بنایا اساں توانو نذیر بھی بنایا اساں توانو بشیر بھی بنایا اساں توانو داعی اللہ بھی بنایا تے سونیا اساں توانو روشن چراغ بھی بنایا سبحان اللہ اور میں قربان جاما آمینہ دلال علیہ السلام دی عظمت کہ سیرت تے صورت کمال اس دی سیرت تے صورت کمال اس دی جگ میں ملتی نہیں مثال اس دی جگان دے پیر سارے جگنو جگا گیا جگان دے پیر سارے جگنو جگا گیا سید کونین داتے جھگے ہوتے چھا گیا مدنی تے لباں تے کلام رب دا پھر کیا دیو ہولی ہولی بولتے ہو کی مسئلہ کہو سبحان اللہ جگان دے پیر سارے جگنو جگا گیا مدنی تے لباں تے کلام رب دا اور قرآن آندہ اللہ فرما فَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كسب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى يغشى سدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى مدنی دے لباں تے کلام رب دار بن کے رسول آیا سارے جگدار بھلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا جگاں دے پیر سارے جگ نو جگا گیا سید کونین دا تے جگے ہوتے چھا گیا اور گھر سنو علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا ود کو ستوریوں پسینہ میرے پیر دا اور جیڑی گلی گیا ساری گلی مہکا گیا جیڑی گلی گیا ساری گلی مہکا گیا جگاں دے پیر سارے جگنو جگا گیا میں قربان چاہوا کنگن پور دے باسیوں اردا گرتو آنے والے ہو پروانے ہو قرآن دے ہو میں اپنے مصطفیٰ دی گل کرائے قرآن دا ایک اور مقام سناوا اللہ فرماتے نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
پیارے پیغمبر علیہ السلام نے رب نے اینیاں عظمتاں عطا فرمائیا ویکھ لا میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے اللہ دا قرآن کیا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اے میرے سونے آئے اسا تانوں مبلغ بنا کے پیچھے آئے سونے بلغ ساڈا پیغام پہنچا دیو نا جو اسا تہاڈی طرف وہی فرمایا قرآن دا ایک اور مقام فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا قرآن دا ایک اور مقام یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور آمینہ دلال علیہ السلام دائے جگہ جگہ تے قرآن تذکرے کر رہا ہے اگر میں ترجمہ کراں تے اے دے واسطے لمبا وقت چاہی دائے ویکھ لا کنگن پوریا آمینہ دلال دی عظمت دی ابتدا جیڑی ہے او تے عالم ارواح چو ہو رہی ہے انتہا جا کے قیامت دن تے ہو رہی ہے ویکھ لا پیچھے لے چلا عالم ارواح دے اندر بھی میرے نبی دا تذکرہ اللہ نے جتھے سارے نبیانو جمع فرمایا اور سنو قرآن سنو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ شان مصطفیٰ حضرت مولانا آصف ربانی صاحب اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد پڑھو ذرا صلی اللہ اور کرسیاں تے بیٹھے ایڈے ٹھنڈے ہوئے بیٹھے ہو صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جامائے کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے کیسا مقام تے مرتبہ عطا فرمایا یہ تے کائنات دا رب بیان فرما رہا ہے پھر میں اپنی محبت دا اظہار کرائے میں اپنے پیار دا اظہار کرائے میں اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام نال اپنی الفت دا اظہار کرائے اور دل نبی دے پیار کو لو راج دائی نہیں پھر کہو
او تو ہی بابا بودی کر دو کیڑے پنڈوں آئے ہو اے میرے پتر ادھر تکو میرے وال ذرا میں قربان چاواں دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں آکے آپ خدا جبریل تجھا کہ آپ خدا جبریل تجھا جا کے سونے نو لے آم فلک سجدہ ہی نہیں دل نبی دے نظارے کولو رجدہ ہی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں میں قربان جاواں صدیق سچا یار رہا مدنی دے نال صدیق سچا یار رہا مدنی دے نال اور ڈنگ مارے کالا ناگے اڈی چکدا ہی نہیں اوے اودوں دا کالا ناگ صدیق دے پیر دی ایڑی تے ڈنگ ماردا اج دا کالا ناگ جیڑا ہے او پیارے صدیق دے ایمان تے ڈاکا مارن دی کوشش کردا ہے پر لوگ اللہ دے فضل و رحمت دے نال اہل حدیث جب تک زندہ رہن گے اوے اسی عظمت صحابہ دی عظمت دا دفاع کردے ہی رہاں گے کہو انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ اللہ دے فضل و رحمت دے نال پیغمبر دی عظمت دا وی اعلان کرانگے پاک پیغمبر دے صحابہ دی عظمت دا وی دفاع کرانگے پروانے ہو قرآن دے ہو میں کل جلدی مکا دے آئے کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے دنیا دے اندر بھی سب نالوں سے زیادہ عظمت عطا فرمائی آئے عزت عطا فرمائی آئے اور میں قربان جاؤں جدو قیامت دا دن ہوئے گا میدان معاشر دے اندر بھی آمینہ دلال علیہ السلام سب نالو آلہ ہونگے سب نالو افضل ہونگے اور یہی تے وجائے نا کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فرماندے نے آنا سید ولد آدم یوم القیامت والا فخر میرے آقا فرماندے نے قیامت والے دن میں ساری اولاد آدم دا سردار ہوواں گا پر دے اندر گل فخر والی کوئی نہیں میرے آقا فرماندے نے حمد والا چنڈا اللہ مینوں عطا فرمان گے دے اندر گل فخر والی نہیں وانا اولو شافین وانا اولو مشفعین سب نالو پہلا اللہ سفارش دا مینوں ہی حق عطا فرمان گے سب نالو پہلا میں ہی ہوں گا جدی سفارش اللہ قبول فرما لین گے میں قربان جاواں آمینہ دلال علیہ السلام میدان معاشر دے اندر میرے آقا تشریف لے آن گے اوتھے بھی سب نالو اچھیاں عظمتاں آمینہ دلال علیہ السلام دیاں ہون گیا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے جدو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال دی عدالت لگ جائے گی اوتھے ہر بندہ پریشان نفس و نفسی دا عالم ہے ہر بندہ کبرایا نظر آ رہا ہے کہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے جدو جناب آدم علیہ السلام کو جان گے حضرت تسی ساری اولاد آدم دے باپ آؤ نہ آج رب دے دربار اندر ساڑی کوئی سفارش کر دے ہو تے آدم علیہ السلام فرمان گے اور اولاداں تے میریاں ضرور جے پر میں رب دے دربار اندر تو آڈا سفارشی نہیں بن سکاں گا اذہبو الہ نوحن تسی جناب نوح علیہ السلام کل چلے جاؤ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دے نے یہ لوگ جناب نوح علیہ السلام کل جان گے
گے ادھروں بھی جواب مل کے آئے موسیٰ کلیم اللہ کل جان گے ادھروں بھی جواب مل کے آئے جناب خلیل اللہ والکیان ادھروں بھی جواب مل کے آئے جناب عیسیٰ روح اللہ والکیان کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے اوے کملے ہو گئے ہو اے میں پھر دے ہو سجے کھبے اللہ ذوالجلال دی قسم آج اس میدان ویچ کام آنا ہے تے محمد مصطفیٰ نے آنا ہے آج اس میدان ویچ کام آنا ہے تے محمد مصطفیٰ نے آنا ہے تے میں قربان جاواں کائنات امام پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے لوگ نہ اکٹھے ہو کے سارے میرے کو لاؤں گے اللہ دے نبی جیل آؤ نہ ساڑی سفارش کرتے ہو تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے جدو میرے کو لاؤں گے تے میں اٹھ کے اینا دے نال ٹر پوانگا میں اللہ دے دربار اندر جا کے اپنا سر سجدے سٹ دے آنگا کئی دن تے کئی راتاں گزر گئیاں نے میں اپنے رب نو مناوانگا بالآخر اللہ ذوالجلال فرمان گے ارفع راسا کا محبوب سونیا اپنا سر چک لو نا سل توتا مانگ دے تسی جاؤ عطا میں کردہ جاواں مانگ دے تسی جاؤ عطا میں کرتا جاواں گا تے آمینہ دے لال علیہ السلام آویخ لا کنگن بریا یار شاید ہونا مینو تینو اپنا فکر نہ ہوئے یار جنہ آمینہ دے لال نو ساڑا فکر لگا ہے تے کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام اپنا سار سجدیوں چکن گے تے آپ فرمان گے رب امتی اللہ مینو اپنی فکر نہیں ہے ایس امت دی فکر لگی ہے میں قربان جاواں سبحان اللہ کیسا پیارا منظر ہوئے گا رب نے کرم دی چھا کرنی ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے پھر کیا دیو شاعر اسلام حافظ سلمان ربانی صاحب آگئے اور انہاں دی آن دی خوشی جی کہو سبحان اللہ رب نے کرم دی چھا کرنی ہے سونے نے جد ہاں کرنی ہے سار سجدے چوک لے سونا رب کہہ رہا میں سونے سار سجدے چوک لے سونا اساں کوئی توانو نہ کرنی ہے سار سجدے چوک لے سونا اساں کوئی توانو نہ کرنی ہے تے میرے نبی کی فرمان گے اللہ اللہ امت میری بخشو ساری اللہ امت میری بخشو ساری دجی گل میں تا کرنی ہے امت میری بخشو ساری تجھی گل میں تا کرنی ہے تے رب کی فرما رہا نے سونیا جنہ اطاعت کیتی تیری جنہ اطاعت کیتی تیری میں جنت انہاں دے نہ کرنی ہے جنہ اطاعت کیتی تیری میں جنت انہاں دے نہ کرنی ہے میں کل مکا دے آئے میرے تے تواڈے آقا جناب محمد
صلی اللہ کروڑوں بار اللہ علیہ وسلم آمنہ دے لال علیہ السلام میرے آقا فرماندے نے میں اپنی امتی رب دے دربار اندر سفارش کرانگا تے قصہ مختصر کرا بالآخر میرے آقا علیہ السلام اپنے امتیاں نو نال لے کے نا تے میرے پاک پیغمبر اللہ دے جنت دی طرف تشریف لے جا رہے ہیں اور دعا کرو اللہ سانو سارے آنو قیامت والے دن اپنے پیغمبر دی قیادت دے اندر جنت نصیب فرما دے آمین ہولی ہولی آندے اچھی آمین کہو اللہ اپنے محبوب دا ساتھ نصیب فرما دے آمین آندے لال علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں اور کنگن پور دے باسی یار کیسا پیارا منظر ہوئے گا جدو اگے اگے آمین آندے لال جا رہے ہونگے رحمانی صاحب کیسا سہانا منظر ہوئے گا آندے نے نہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے اور پھول محبت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے اساں جانا جنت وچ جی نہیں تو اڈا کرن دے اساں جانا کہو انشاءاللہ اساں جانا اللہ دے فضل و رحمت نال میں قربان جاواں میرے آقا فرماندے نے میں سب تو پہلا جا کے جنت دا دروازہ کھٹکھٹاواں گا اندروں پوچھیا جائے گا من دکل بابا کون ہے جنت دیاں کنڈیاں کھڑکان والا میرے آقا فرماندے نے آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی فرمان کے میں محمد صلی اللہ میں محمد تے آمنہ دا جائے جلدی دروازہ جنت کھولو میں امت نال لے آیا میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے جان گے سبحان اللہ اور انداز کیسا ہوئے گا مسلک اہل حدیث حضرات دعوت اہل حدیث کہ کوئی نبی حال قدم نہ ہلاوے مسلک اہل حدیث کوئی نبی حال قدم نہ ہلاوے میرا آقا پہلا بہشتان جاوے تے دربان جنت عرضاں سناوے اور دربان جنت عرضاں سناوے میرے مولا منو حکم سنایا نہ کھولی جنہ چر محمد نہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاواں اور لوگوں اللہ دے فضل و رحمتنا اس جنت دا دروازہ کھلانا ہے تے آمنہ دے لال نے کھلانا ہے اور ایتھے دنیا دے اندر لوگاں نے جنتہ بنا لیاں نے ایتھے پاک پتن جنت تیار ہو گیا اور اس جنت دا انداز ہے ایدے اندر وڑ دیا بھی ڈنڈے باہر نکل دیا بھی ڈنڈے اور جیڑے جنت وچ ڈنڈے پین سانو انج دا جنت چاہی دا ایسے جنت دی لوڑ نہیں اور لوگوں اے او جنتاں میں کہ جدا دروازہ کھلاندہ کدے صدر مملکت کھلاندہ کدے صدر پاکستان کھلاندہ کدے وزیر اعلیٰ کھلاندہ کدے کوئی وزیر کھلاندہ کوئی مشیر کھلاندہ اور لوگوں اہل حدیث دا مسئلہ کہیا اسی اس جنت وچ نہیں جانا کہ جدا دروازہ ڈی سی نے کھلانا اسی اس جنت نہیں جانا جدا دروازہ صدر پاکستان نے کھلانا ہے اسی اس جنت نہیں جانا کہ جدا دروازہ وزیر اعلیٰ نے کھلانا ہے وزیر اعظم نے کھلانا ہے لوگوں اہل حدیث دا مسئلہ کیا رب قدر یادی قسم ہے اسی اس جنت میں جانا ہے جدا دروازہ کھلانا تے آمنہ دے لال نے کھلانا آمنہ دے لال دے علاوہ کوئی کھلا سکدا بولو کھلا سکدا
آمنہ دے لال علیہ السلام دے علاوہ جنت دا دروازہ کوئی نہیں کھلا سکے گا۔ اور لوگوں مسلک اہل حدیث ہے دنیا دے اندر بھی سب نالو اچا شان آمنہ دے لال علیہ السلام دا، اور قیامت والے دن میدان محشر دے اندر بھی سب نالو اچا مرتبہ ہوئے گا، مقام ہوئے گا تے آمنہ دے لال علیہ السلام دا ہوئے گا۔ یہی میرا مسلک تے یہی میرا پیغام ہے۔ اللہ کو دعا ہے ایسا پیارا نبی، ایسا دلارا نبی، اللہ ایسے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دی ایک ایک ادا نو سمجھ کے کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام تشریف فرمانے ماں دی شان وہ انشاءاللہ سنان گے قاری احمد حسن ساجد صاحب میرے بڑے بھائی انشاءاللہ تو انہوں سنان گے۔ علماء کرام الحمدللہ تشریف فرمانے، زیادہ وقت لینا مناسب نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔